بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. قال المصنف بعد ما تیمن بالتسمیۃ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. نور الانوار اور نور الانوار کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور اس میں ابھی ہمارا خطبہ جاری ہے. تو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال المصنف، یہ منار والے جو مصنف ہیں، بعد ما تیمن بالتسمیۃ، بعد اس کے کہ انہوں نے برکت حاصل کی بسم اللہ لانے کے ساتھ. تو بسم اللہ کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خطبہ حمد و ثنا سے شروع کر دیا اور فرمایا کہ الحمد للہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اچھا جی، اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں فتفسیر قولہ الحمد للہ، یہ جو ان کا قول ہے الحمد للہ، اس کی تفسیر واضح، بالکل واضح ہے. واضح بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. اچھا، اب تفسیر اس کی بالکل واضح ہے. اور کیسے واضح ہے؟ پیچھے آپ نے الگ بھی پڑھ لیا، حمد بھی پڑھ لیا، للہ بھی پڑھ لیا، لام جارہ بھی پڑھ لیا، کتنے معنوں میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں، اس لیے کہا یہ کیا ہے؟ واضح ہے. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، اب پکڑیں جی ہدانہ کے اندر جو ہدایت آ گئی ہے، ہدایت کو لے لیتے ہیں ہم، اس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. یہ وہی بحث ہے جو آپ نے شرح تہذیب میں پڑھی تھی، اور وہ بحث کرتے ہوئے یہ خود ہی کتاب میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جی ایصال المطلوب، یعنی جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی کریں گے تو عمومی طور پر اس کا معنی ایصال المطلوب ہوگا. تو اہدنا صراط المستقیم کا معنی ہوگا دکھا نہیں، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، اس معنی میں ہوگا. اور جب ہم اس کی نسبت قرآن یا انبیاء کی طرف کریں گے تو اس کا مطلب ارات و طریقہ ہوگا، یعنی راستہ دکھانا. تو انبیاء کا اور قرآن کا کام کیا ہے؟ کتابوں کا، صحیفوں کا کام راستہ دکھانا، منزل مقصود پر پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ تو وہ باتیں جو آپ نے عذر بھی پڑھی تھیں. اب اسی بات کو یہاں پر دہرایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، ہدایت، فَكَأَنَّمَا قِیلَ، گویا کہ وہ کہا گیا ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، وہ دلالت جو خود پہنچانے والی ہے مطلوب تک. یہ کون سا معنی ہے؟ پہلا. اب الدلالۃ، یا ایسی دلالت، علی ما یوصل الی المطلوب، جو یا وہ جو ہے دلالت کرتی ہو کس کے اوپر؟ ایسی چیز پر جو پہنچاتی ہو کس کی طرف؟ مطلوب کی طرف. اب دیکھیں انبیاء اور قرآن کا، کتابوں کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اللہ آگے ہدایت پر پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ارات و طریق کا معنی بن گیا یہاں پر، یہ دو معنی بن گئے. اب یہاں پر یہ کس طرح ہم اس کو کریں گے، لے کے چلیں گے؟ تو اب دیکھیں اگر نسبت اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایصال الی المطلوب. اس پر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی، تو اب اللہ نے جو ہدایت دی ہوگی ایصال المطلوب والی ہوگی، تو پھر انہوں نے گمراہی کو کیسے اختیار کر لیا؟ کیا اللہ کے ہدایت پر پہنچانے کے بعد بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ پھر کیا معنی ہوگا یہاں پر؟ تو ایک سوال یہاں پر یہ ہو گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ گویا آپ نے کہا نا اللہ کی طرف جب نسبت کریں گے ایصال المطلوب ہوگا، تو یہ اعتراض آیا نا کہ ہدیناکم نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور یہاں پر ایصال المطلوب مراد نہیں لے سکتے، لیتے ہیں تو پھر یہ اعتراض آتا ہے. اور دوسرا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محبوبم، آپ جو ہے جسے محبوب رکھتے ہیں ابو طالب، ان کو آپ ہدایت دے سکتے نہیں ہیں. اچھا، نبی کی طرف جب نسبت ہو تو آپ کہتے ہیں اراد و طریق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا بنے گا؟ گویا آپ اراد و طریق والا کام بھی نہیں کر سکتے، تو سرے سے کچھ معنی بگڑ جائے گا. اب ان باتوں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے دو قسم کے ہیلے کیے. ایک ہیلا وہی تفتزانی والا، علامہ تفتزانی جو ہے کشاف زمخشری کی تفسیر ہے، اس کے اندر ایک حاشیے میں تفتزانی کا ایک ضابطہ آیا ہے. اس ضابطے کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا، اور وہ ضابطہ انہوں نے وہاں بھی بیان کیا اپنی کتاب میں. وہ ضابطہ یہی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے. کتنے؟ دو. پہلا مفعول جو ہوتا ہے وہ اول، وہ بلا واسطہ اس کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس میں حرف جر نہیں ہوتا، اس کو ڈائریکٹ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس کی طرف متعدی کر لیتے ہیں.
دوسرا جو مفعول ہوتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ حرف جر کے ساتھ متعدی ہے یا بغیر حرف جر کے متعدی ہے. اگر وہ بغیر حرف جر کے متعدی ہے تو پھر ہم وہاں پر معنی لے لیں گے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب اس کی مثال ہے مثلا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا نام مفعول اول، الصراط المستقیم مفعول ثانی، موصوف صفت مل کر. تو یہاں دیکھیں الا نہیں ہے، تو یہاں پر وہی معنی کرتے ہیں پروردگار ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ایصال المطلوب والا کرتے ہیں. پہلا مفعول تو بغیر ڈائریکٹ ہے. دوسرے مفعول کی طرف دیکھیں کہ حرف جر آیا ہے یا نہیں آیا. نہیں آیا تو کون سا معنی ہوگا؟ ایصال المطلوب ہوگا. یہ مثال ہم نے دی اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی طرح انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی الاسلام، الاسلام مفعول به اول مقدر ہے، من احببت یہ مفعول به ثانی ہے. اور یہاں پر بھی لا یا حرف جر لام وغیرہ نہیں آیا. تو یہاں پر بھی جو نفی ہوئی ہے آپ الاسلام سے تو وہ کس کی نفی ہوئی ہے؟ ایصال الی المطلوب کی نفی ہوئی ہے. اچھا، اور اگر حرف جر کی وجہ سے آ گیا ہے، حرف جر دوسرا مفعول حرف جر کے ساتھ آیا ہے، حرف جر کون سا ہوگا؟ الا یا لام. لام کی مثال ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی، ای ان ھذا القرآن یہدی الناس للتی. الناس مفعول به اول اور للتی مفعول دوم لام جار. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں اراد و طریق لیں گے ہم. یہ قرآن ہدایت دیتا ہے للتی، یہاں پر کون سا ہدایت مراد ہوگی؟ اراد و طریق والی، کیونکہ قرآن کی طرف نسبت ہے نا ہدایت کی. یہ لام کی مثال ہو گئی ہے. کس کی؟ لام کی مثال. ٹھیک ہے. اور الا کی مثال وہ جو آپ نے دی تھی، واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى واما فہدیناہم الی الاسلام. ہم اب مفعول اول ہو گیا اور الی الاسلام مفعول ثانی مقدر ہو گیا اور الی حرف جر آ گیا. تو لہٰذا یہاں پر جس ہدایت کی نفی ہو رہی ہے وہ کون سی ہے؟ جس ہدایت کی بات ہو رہی ہے کون سی ہے؟ یہ تو علامہ تفتزانی نے اس طرح کی تعویل کر کے ضابطہ بیان کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن اس پر دراز ہو گیا. پھر وہ کیا ہو گیا؟ نقص وارد ہو گیا اس ضابطے کے اوپر کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو انسان کو ہدایت دی النجدین، دو گاٹھیوں کی طرف. ہم نے اس کو اب دیکھیں یہاں پر دوسرے مفعول کی طرف بھی حرف جر نہیں ہے تو کیا معنی ہونا چاہیے ضابطے کے مطابق؟ ایصال المطلوب ہونا چاہیے، حرف جر نہیں ہے. جبکہ یہاں پر ایصال المطلوب بن ہی نہیں سکتا. آگے پڑھیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس اس نے تو خیر اور بلائی کی گاٹی، اسلام کی گاٹی کی طرف جھانکا تک نہیں، جھانکا تک نہیں، جانا تو دور کی بات. تو یہ کون سا معنی؟ یہ تو ایصال المطلوب بن ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا اس اعتراض سے اس ضابطے کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ اعتراض. اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہوگا؟ حالانکہ ضابطے کے مطابق یہاں کون سا ہونا چاہیے؟ لیکن اب کون سا ہے؟ اچھا، اسی طرح ایک اور انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ولکن اللہ یہدی من یشاء، من یشاء الی صراط مستقیم. یہاں دوسرا مفعول حرف جر کے ساتھ آیا ہے اور یہاں آپ کے ضابطے کے مطابق اراد و طریق ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کون سا ہے؟ لہٰذا اب جب یہ بات ہوگی تو دیگر اہل علم نے، قاضی صاحب ہیں، بیضاوی والے کوئی بھی ہیں، انہوں نے پھر اس کا جواب یہ دیا یار سیاق سبا کو دیکھیں گے، سیاق سبا کو دیکھیں گے. جو یہاں بیٹھا آئے گا سیاق سبا والا جواب میں دینا، انہیں نہیں دیتے، انہیں کچھ اور جواب دیتے تھے. وہ جواب سمجھ بھی نہیں آتا آدمی دے وہ کیوں نہ سنو، انہوں سن جو جواب دیتے تھے وہ بالکل ایک عجیب جواب ہے نا. وہ آتے نا جی یہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دلالت باللطف کے معنی میں لیں گے، ہدایت کو دلالت باللطف کے معنی میں لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اسباب طاعت کو پیدا کر کے رہنمائی کرنا، اسباب طاعت کو پیدا کر کے رہنمائی کرنا، خواہ یہ رہنمائی ایصال الی المطلوب کے طور پر ہو یا اراد و طریق. لیکن یہ جواب اس کے بجائے یہ کہہ دیے جائے میرے خیال سے اپنی ناقص رائے کے مطابق سیاق سبا کو دیکھیں. بس سیاق و سباق میں جو فیٹ آئے گا لے لیں گے یار، جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، یہ میں نے سوال جواب کر دیے. اب میں کتاب کے بارے میں
قال المصنف بعد ما تيمن بالتسمیۃ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم فتفسیر قوله الحمد للہ واضح، اس پر میں بات کر چکا. واما الہدایۃ فکما قیل الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب او الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، اس پر بھی بات کر چکا، ترجمہ بھی ہو گیا اس کا. واجمعوا، اور اس پر اجماع ہے، علی انہ، یہ ضابطے کی طرف اشارہ ہے، انہ اذا نسب الی اللہ تعالیٰ، کہ جب اس کی نسبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، یراد بہ الاول، اس سے پہلا مراد ہوتا ہے، پہلا کون ہے؟ سائل المطلوب. واذا نسب الی الرسول یا بالقرآن یراد بہ الثانی، اور اگر اس کا رسول اور قرآن کی طرف نسبت کی جائے تو اس سے دوسرا مراد ہوتا ہے، کون ہے؟ اراد الطریق. وقالوا ایضا، اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، انہ اذا عدی الی المفعول الثانی، کہ جب اس کو متعدی کیا جائے لفظ ہدایت کو مفعول ثانی کی طرف، بلا واسطۃ، بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ، یراد بہ الاول، اس سے پہلا مراد ہے کون سا؟ ایصال الی المطلوب. واذا عدی الیہ، اور جب اس کی طرف اس کو متعدی کیا جائے بواسطۃ الی اب اللام، دونوں کی مثالیں میں نے دی ہیں، تو یراد بہ ثانی سے کیا مراد ہوگا؟ یہ ضابطے کی طرف اشارہ دی ہے، لیکن آگے ضابطے کو ہم نے اس پر پوری بحث چلا دی ہے اور جواب بھی دے دیا اس کا. وہا ہونا، اور یہاں پر، وہا ہونا یہاں پر مطلب فی المتن، متن کے اندر. ان نظرا، اگر نظر کر دی جائے، دیکھا جائے اگر یہاں پر، انہ منصوب الی اللہ تعالی، کہ اس کو اگر منصوب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ینبغی، مناسب ہے کہ ان یراد بہ الاول، سے کون سا معنی مراد لیا جائے؟ ایصال المطلوب. وان نظر الی، وہی بات ہے، دوبارہ بیان کر رہے ہیں. وَإِن نُظِرَ، اور اگر اس کی نظر، اس کے طرف نظر کی جائے، اِلَا، اس بات کی طرف کہ انَّهُ عُدِّیَ بِوَاسِطَةِ اِلَا، کہ اس کو واسطہ اِلَا یا لام کے ساتھ اس کو متعدی کیا جائے. يَنبَغِي، مناسب ہے، يُرَادُ بِهِ الثَّانِي، کہ اس سے دوسرا معنی مراد لیا جائے، کون سا؟ اراد الطریق. یہ اصل میں ایک اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ حضرت آپ جب ایک ہی جگہ ہوگی، ایک ہی متن کی عبارت ہوگی، جیسے یہ اوپر آئی ہوئی ہے، ہاں جی، تو اب اوپر دیکھیں ذرا عبارت میں جو سرخ عبارت ہے، ہدانا، نا ہے نا، تو یہ تو بغیر حرف جر کے ہے نا، تو یہاں پر آپ کو لینا چاہیے ایصال الی المطلوب. الی الصراط المستقیم کو دیکھ کر لینا چاہیے اس ضابطے کے مطابق. تو ایک ہی عبارت میں آپ دونوں عبارتیں کیسے لیں گے؟ یہ کام خراب ہوا ہے. اب یہ نیچے اس کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں چلو اس عبارت کو ٹھیک کرتے ہیں ہم، وہ سامنے ٹھیک کر رہے ہیں. جواب نمبر 1، فَإِمَّا، یا تو ان يُقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهُ، یہاں پر رسولہ فاعل مقدر نکالیں گے، کیا معنی بنے گا علیم صاحب؟ الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ الی الصراط المستقیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے رسولوں نے ہمیں اراد الطریق والی ہدایت دی، سیدھے راستے کی طرف. کام سے تک چھڑیا کام ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، یہ جواب نمبر 1 ہو گیا. اب دونوں جگہوں پر کون سی ہدایت مراد ہوگی؟ اراد الطریق. او یقالو، جواب نمبر 2 آ گیا. او یقالو، یا یوں کہا جا سکتا ہے، کلمۃ الہ، کلمہ الہ یہاں پر یہ اپنے معنی میں نہیں ہے، زائدہ ہے، اور جب کلمہ زائدہ ہو تو اس کا شمار ہی نہیں ہوتا، گویا وہ ہے ہی نہیں، گویا وہ ہے ہی نہیں. کلمۃ الہ زائد مزیدۃ، یہ زیادہ کر دیں اس کو آپ، اور اس کا کوئی معنی نہ لیں سوائے اس کے لیے تاکیدی و تقویتی، یہ تاکید اور تقویت کے لیے آیا ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے جب زائد ہو جائے معنی سے تو پھر اس کو شمار کرتے گویا یہاں پر ہے ہی نہیں ہے. وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْلُو، ملا جیون کہتے ہیں، هَذَا عَنْ تَمَحُّلٍ، اے مجھ دورا نہیں گلا کر دیو، نیڑے دی کوئی گلا کرو. تمحل، بڑا ہیلے وجد کیا آپ نے، ہیلے فضول قسم کے ہیلے کر دیے آپ نے، تکلفات بعیدہ میں پڑ گئے ہیں. اچھا، اب یہاں پر انہوں نے یہ جو آخر میں 2 جواب دیے ہیں، اس پر اعتراض وارد ہوتے ہیں. پہلا جواب کیا دیے؟ رسولہ محذوف نکالیں گے. رسولہ کیا بنتا ہے؟ فاعل، کس کا؟ ہدانا کا. اب اس پر ہوتے ہیں 3 اشکال. ایک اشکال یہ ہے کہ بھائی محذوف عبارت انتہائی ناگزیر حالات میں نکالی جاتی ہے، گپ نہیں ہے کہ جتھا نہ ہو تو کٹ چھٹو، یہ خلاف اصل ہے، لہذا خلاف اصل لازم آ رہا ہے. ایک جواب، ایک اعتراض اشکال. دوسرا اشکال یہاں پر اعتراض سے ہو رہا ہے کہ نسبت اقوا کو آپ نے تبدیل کر کے نسبت اضعاف لے لی، یہ کون سا انصاف ہے؟ پہلے نسبت ہدایت کی جا رہی تھی اور اب رسولوں کی طرف جا رہی ہے.
نسبت اقوا کو اضعف کی طرف لے جانا، یہ کس نے آپ کو اختیار دی ہے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کافیہ میں پڑھا ہے، اور اس میں بھی پڑھیں گے آگے جا کے فاعل کی باس میں، فاعل الفعل لا یحذف، حتی الامکان فعل کا فاعل حذف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ لأنہ عمدۃ فی الکلام، وہ تنازع فعلین کی باس میں بھی آپ نے سنا. تو یہ 3 اعتراض اس پر وارد ہو رہے ہیں، لہٰذا اتنے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو جواب دیے تاکید کے لیے، تو کہتے ہیں کسی لفظ کا معنی کر کے اس کو ساتھ چلانا، راضی رکھنا، یہ اصل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی لفظ کو آپ لائیں بھی اور کہیں معنی توڑا کوئی بھی نہیں، تو زائد ہے اس کو خفا کرنا لیگل ہے، یہ خلاف اصل ہے. ٹھیک ہو گیا. والصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کی تشریح شروع ہو رہی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. کہتے ہیں والصراط وہ راستہ ہے الذی یکون علی الشارع العام، مین روڈ، سیدھا سیدھا کھلا کھلا، کجی کے بغیر، ٹیڑھا پن کے بغیر، عمومی راستہ جس پر ہر چھوٹا بڑا مرد و زن چلنے والے ہوں. علی الشارع العام. ویسلکہ سلک یسلک، اور اس پر چلتا ہو کل واحد ہر ایک آدمی، من غیری بغیر اس کے کہ ان یکون فیہ التفات الی شعب الیمین والشمال، بغیر اس کے کہ ای الی اطراف الیمینی، اطراف شعب کہ دائیں بائیں لبکے. یعنی کیا مطلب؟ کچھ یہ تسی آتے ہیں موٹر وے بڑھاؤتے ہیں سیدھا، یہ جڑی نہراں شہراں آن یا کچھ بھی یہ بھی کیا سیدھا. اور سنیا وہ تندروں کوئی پانی آنا والے 3 فٹ تے پیپا پانی آسی پینا دا سار، وہ سارے سنیا وہ تندروں آیا تو لوگوں دی پورے نوے گھر بنے تے انہیں درمیانوں لنگ دے لگتا ہے، وہ بچارے لاؤس بیچ انہیں سن کڑا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، کسے دی زمین کتھوں مارنو ہی ہیں، کسے دی پورے مکان بچ آ گئے کہ جی 3 فٹ تے پے تے جتھوں لنگ سی تے اس تے اردے پردے 10 فٹ دی جا حکومت دی ہے. ٹھیک ہے جی، اور 10 فٹ جتھوں لنگ سی تو لوگوں کے مکانوں درمیان لنگ دے لگتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے ہی ہے کہ یہ پے اس کو اسی بینڈ نہ کر رکھتے ہیں، اسی سیدھا کھڑ سکتے، یہ وہ اشارے ہیں ہمیں سیدھا چھوٹ سی. اچھا، وہ ایسا کو تو ہر ایک اس پر چلتا ہے بغیر اس کے کہ گدائیں بائیں موڑے ادھر ادھر ٹیڑھا پن ہو، ایسا نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے یکون معتدلا، جو بالکل معتدل راستہ ہے. کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت بھی وسط ہے، معتدل ہے. اس کو جو دین ملا ہے دین اسلام، وہ بھی معتدل ہے، متوسط ہے. کس کے درمیان میں ہے معتدل؟ بین الافراط والتفریط، افراط اور تفریط کے درمیان ہے. افراط کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھانا، اور تفریط کا مطلب حد سے گھٹانا. حضرت علی کی شان کو روافض نے حد سے بڑھایا، افراط، خوارج نے، نواسب نے گھٹایا. نواسب کی اصطلاح پر بھی تحفظات ہیں ہمیں، نواسب کی اصطلاح کہاں استعمال ہو رہی ہے اور یہ کس کے لیے تھی، یہ میرے خیال سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. نواسب کی اصطلاح جہاں ہم استعمال کرتے ہیں وہاں نہیں ہوتی، یہ بھی اصل میں انہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے جنہوں نے وہ اصل میں یہ اصطلاح انہوں نے ہمیں دی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے مقابلے میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نصب کرنے والے، نصب کرنے والے نواسب. تو یہ تو سنی سارے نواسب ہیں، پھر ہم سارے نواسب ہیں پھر اس زمانے میں. یہ ان کی کتابوں میں تو یہ نواسب کی یہ تشریح لکھی ہوئی ہے. اور ہم اٹھتے ہیں جی ناسبی جی، آپ نے کسی مولوی کو کہتے ہیں ناسبی جی. خدا کا خوف کرو، پہلے پڑھو تو صحیح نواسب کہتے کسے ہیں. مجھے اس لفظ پر تحفظ ہے. اچھا، خوارج کی مثال دیں، انہوں نے شان کو گھٹانے کی کوشش کی. روافض کی مثال دیں، انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی. جس طرح یہودیوں کی مثال دیں، عیسی علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کی، تفریط. اور عیسائیوں نے بڑھانے کی، اللہ یا اللہ کا بیٹا یا نور میں نور اللہ، 3 فرقے بن گئے ان کے. اچھا جی، تو اسلام بالکل معتدل ہے. وَهَذَا صَادِقٌ. اب یہاں پر آپ کو 3 مصداق بتا رہے ہیں جی. صراط مستقیم کے کتنے مصداق ہیں؟ 3. نیچے لکھا ہوا المصداق الاول، نظر آ رہا ہے؟ المصداق الاول هذا صادق، یہ صادق آتا ہے علی شریعت محمد، شریعت محمدیہ کے اوپر صادق آتا ہے. کون جی؟ الصراط المستقیم، جی متوسط. اب کیسے آتا ہے اس کے اوپر؟ لأنها متوسطۃ، کیونکہ یہ درمیانہ ہے. بین الافراط، حد درجے کی زیادتی، الذی فی دین موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں حد درجے کی زیادتیاں یا زیادت پائی جاتی تھی. اب وہ زیادت کیا تھی؟ حاشیہ نمبر 7 پر لنگی ہے. حاشیہ نمبر 7 میں کیا لکھا ہے جی؟ ذرا اس پر دیکھیں. حاشیہ نمبر 7 پر لکھا ہے فی دین موسیٰ میں قرض موضع نجاسہ، یہ کہیں نجاست لگ جاتی تھی کپڑے کے ساتھ تو کپڑے کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ کاٹ کے پیوند کاری کرتے تھے. وَأَدَاءُ رُبُعِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ، ہمارے ہاں زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جاتا ہے؟ 400 ایسا.
ان کے ہاں چوتھا حصہ، یعنی 100 میں سے 25، ہمارے ہاں 100 میں سے 2.5۔ وقتل النفس فی التوبۃ، اور توبہ اگر کرنی ہے شرک سے خاص طور پر تو فاقتلوا انفسکم، قتل کرنا پڑے گا، توبہ ویسے نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 100 سال کا مشرک بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اللہ مغفر فرما سکتے ہیں۔ اچھا، اس دور میں کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوتا تھا اس نے کیا کیا ہے، فلاں گناہ کی ہے۔ اور ادھر ہمارے بڑے بڑے گناہ گاروں کی اللہ کیا رکھتا ہے، پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے ہاں حائضہ عورت کو گھر میں چھوڑا ہی نہیں جاتا تو بار چلو بار کرا تو ہی۔ ہمارے ہاں یہ تو ہے وہ انسان ہے اسی ترتیب سے ہوگی، صرف کچھ اس کے لیے حدود رکھی ہیں، ان کے ہاں کرو ہی بار۔ اچھا جی، اور اسی طرح جو ہے دیگر احکام شاقہ آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ولا تحمل علينا اصرا کما، تو احکام شاقہ کی بات ادھر آتی ہے، اور وہ ادھر بھی آتی ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه، انہوں نے کہا، وہ مشرکین مکہ نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ دوسروں نے اہل کتاب، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے ان کو کہ یہ جبریل امین آپ پر کیا لاتے ہیں، وہی تو جبریل امین ہمارے باپ دادا پر مشکل احکام لاتے رہے، عذاب لاتے رہے، اس لیے ہماری دشمنی ہے پرانی۔ تو اگر ان کی جگہ پر میکائیل آتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل نے بھی کیے۔ اچھا جی، یہ اب اس میں کیا تھی دیکھیں، حد درجہ کی یعنی اضافے تھے نا، زیادت نظر آ رہی تھی ہمیں، افراد والتفریط، اور تفریط کمی کرنا، الذی فی دین عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو دین میں، آشی نمبر 8 سے جلدی رہو، فی دین عیسیٰ کا تحلیل الخمر، انڈر لائن بے شک آپ کچی پنسل سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں بھی یہ یاد رہے چیزیں۔ ان الخمر والخنزیر کانا حلالین فی الامم الماضیہ، جی انہوں نے خمر اور خنزیر، شراب اور خنزیر کو بھی حلال کر رکھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے لائن نمبر 3 میں جائے، کنکاح المشرکات، یہ کانا حلالا، مشرکہ عورتوں سے نکاح کو حلال سمجھتے تھے، انہوں نے سمجھ رکھا تھا یا شریعت میں، شریعتوں میں انہوں نے جو بنا رکھی تھیں، اس میں یہ نہیں آسمانی کتابوں میں ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ دیکھیں سود سے روکا ہے نا، وقد نہوا عنہ اکلهم الربا، سود سے روکا ہے لیکن وہ سود کو حلال سمجھ رکھے تھے، انہوں نے اپنی شریعت کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ اچھا، کنکاح المشرکات، جس طرح مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو یہ منع ہو گیا نا، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ہاں یہودیہ عیسائیہ سے 3-4 شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے، بچنا چاہیے، گنجائش ہے بچنا چاہیے 3-4، لیکن باقی جو جتنی بھی مذہب کی ہیں مشرکہ کافر، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا چیز ہے جی ان کے ہاں، اور ان کے ہاں تھا، ان کے ہاں قصاص نہیں تھا، کوئی قتل کر لیتا تو قصاص نہیں ہے، معافی کرنا ہے، قصاص نہیں ہوتا تھا ان کے ہاں۔ اور اس کی ساتھ جو ہے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں کپڑے پر جتنی اجازت بھی لگ جائے تو کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حائضہ عورت سے حیض کی حالت میں بھی وطی کو جائز سمجھتے تھے، وہ دور سے روکا چھوڑ دیا سے، تو دیکھیں بالکل الٹ جا رہے ہیں نا اس کے، اور اسلام اس کے درمیان آ گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے ان ساری چیزوں میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل ظاہر و باہر ہے کہ بھائی یہ چیز واضح ہے اس پر۔ وعلی عقائد، اچھا جی یہ المصداق ثانی شروع ہو گیا جی، نیچے لکھا ہوا المصداق ثانی، پہلا کون سا ہو گیا؟ شریعت محمدیہ متوسط، اب کون سا آ رہا ہے؟ عقائد اہل سنت، وعلی عقائد سنتی نا، عقائد اہل سنتی والجماعتی، اہل دا لفظ تک رہتے تھے مرخال ہے، ٹھیک ہے۔ وَفَإِنَّهَا مُتَوَسِطَةٌ، یہ بھی درمیان بنتا ہے، بین الجبری والقدری، جبریہ اور قدریہ کے درمیان، جبریہ قدریہ کے بلائین جی، تو یہ نیچے حاشیہ نمبر 10 میں دیکھیں، الجبریۃ قالوا ان العبد جماد، وہ کہتے ہیں بندہ جو ہے نا یہ بٹے لا قدرت له اصلا، اس کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، لا خالقتا ولا کاسبا، نہ یہ خالق ہے نہ کاسب ہے، جو کچھ کرتا ہے رپورٹ ہے، کیا رپورٹ ہے، اس کو کیا جائے صاحب مجبور محض ہے۔ یہ وجہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آخنا لگے چورا ہمارا ہاتھ کی کٹال دیو، ہمارے قسمت میں لکھے تھا چوری کرنا، وہ نہ آیا نال پوری تقدیر پر نہ لگا لکھے تو اسی عمر دا دور ہو سی نظام سلطنت درست رکھنا ہو سی تو میں بھی مجبور ہے تقدیر تو حاصل تھا کر۔ اچھا، والقدریہ قالوا، انہوں نے وہ کہتے ہیں ان للعبد قدرتا خالقتا لافعاله، وہ کہتے ہیں بندہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق صرف کون ہے؟
ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ نہ فل قادر نہ فل مجبور، بین بین، اہل سنت یہ کہتے ہیں۔ اور کاسب ہے بندہ، خالق نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ کاسب۔ خالق کہہ بھی دیں تو یہ موجد کے معنی میں ہوتا ہے، عارضی موجد کے بانی کے معنی میں ہوتا ہے، اصل میں خالق ہر چیز کا اللہ خالق کل شیء کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو واللہ خلقکم وما تعملون، تو میں بھی تمہارے سارے اعمال کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آپ نے اسلام فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامه، میری اس امت کے مجوسی کون ہے؟ قدری ہے۔ اچھا آگے اہل سنت کا مسلک بھی وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، حاشیے میں لکھا ہوا ہے تفصیل سے۔ اچھا چلیں جی اب اوپر دیکھیں، فإنها متوسطة بين الجبر والقدر وبين الرفض والخروج، رفض کا مطلب روافض اور الخروج کا مطلب خوارج، روافض اور خوارج۔ اور روافض کیا کرتے ہیں؟ شان بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ روافض کے 76 فرقے ہیں، اور 77واں فرقہ جو ہے وہ ہمارے پینا خیر آباد میں ادھر ایجاد ہوا، چادری فرقہ۔ 17 چادراں کہنے کے جڑا عادت بن کے شیعہ نہ گھل جلدا سا زلزلے دینا ہے بیٹے، چادراں اتنا پانا نہیں چادراں، یہ کوٹھے تے پانا چادراں، چادراں بن دیا سے نا، ایران تو آئی دی چادراں، جس کو چادراں چاہیے ہوندی اس ہاتھوں دے سن ادھر کلمہ پڑھتے یہ چادراں چاہ گئے، اس نہ رہے تو چادری شیعہ، اس تا میں نہ رہے سا چادری شیعہ، اور اس 17ویں قسم آسی، یہ 76 قسمیں پڑھی ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ اگر آپ پڑھیں شاہ ولی محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، اس میں آپ فرقے پڑھیں گے، یا شیعوں کے 24 فرقوں کی تفصیلات، دارالعلوم کراچی سے شائع شدہ کوئی کتاب ہے، اس کو پڑھیں آپ تو تفصیلات ساری اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ یا تاریخ ابن صبا پڑھیں، علامہ پروفیسر طاہر الہاشمی ان کی، یا آپ تاریخ مذہب شیعہ پڑھیں علامہ عبدالشکور لکھنوی کی، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ اچھا تو بہرحال یہ روافض والخروج، خوارج جو جنہوں نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ قرآن ہی کرے گا، علی نے معاویہ نے جنگ کی ہے، جنگ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے پڑھا ہوگا آپ نے، پیچھے پڑھا ہے نا۔ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ خارج تو ہو گئے، کفر میں بھی داخل، منزلۃ بین المنزلتین، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتے تھے وہ اس طرح، یہ کون کہتے ہیں؟ معتزلہ وہ کہتے ہیں ادھر سے نکلے ادھر داخل نہیں ہوئے، کفر میں درمیان میں ہے۔ اس طرح لطیفہ یاد آسان دے مولانا خلیمان صاحب نے والد صاحب ہوندے سے اللہ ان دی مغفرت فرماؤں، اور حاجی یہ آپ الاسلام سے پانی پیئیں گے جو دنیا میں داڑھی رکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک فلاں اس طرح نا، تو جو مونٹتے ہیں تو اب ادھر پتہ نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پلا رہی ہیں اور ادھر یہ حضرت آپ الاسلام پلا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آدمی دنیا میں داڑھی مونتے ہیں تو جنت میں داخل ہونے تک تو پھر اسی طرح ہوں گے، تو یہ کدھر جائیں گے؟ ادھر آئیں گے کہ ادھر آئیں گے؟ تو بڑی پریشانی ہوگی۔ تو نہ بیدادی ہے نہ بجنو یا پکے خوڑ کے گرزی بار بجنا میں بیان کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا آس کے سارے نا۔ اچھا وہ بین تشبیہ و تعطیل، اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان، تشبیہ اور تعطیل کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک فرقہ مشبہہ ہے، حاشیہ نمبر 16، شبہ اللہ تعالی بالخلقی، وہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے جس طرح مخلوق کا گوشت پوست ہڈیاں شڈیاں خون شون ایک جسم صورت ہوتی ہے، اس طرح بالکل ایسی ان کی صورت ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اس کو مشبہہ بھی کہتے ہیں، ممثلہ بھی کہتے ہیں، مجسمہ بھی کہتے ہیں، خبیث فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے معطلہ، معطلہ کا معنی تعطیل سے چھٹی دینا والا، یہ آتن سارا کام بس اللہ سن رہے نا، یہ کہتے ہیں کہ آتن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بالکل کنارے پر ہے، اللہ کو ان کاموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ قال الحکما، حکما کیا کہتے ہیں؟ انہ صدر منہ تعالیٰ عقل، اللہ تعالیٰ سے ایک عقل، اللہ شروع میں اللہ نے ایک عقل بنائی ہے، اس عقل نے دوسری عقل کو بنایا ہے، دوسری نے تیسری کو بنایا ہے، اور کرتے کرتے 10 عقلیں اقول عشرہ بن گئی ہیں، اقول عشرہ 10 عقلیں بن گئی ہیں، اور ان 10 عقلوں نے سارا کچھ بنایا ہے۔ چلو جی، اچھا وہ جو شروع میں پچھلی جو پڑھا تھا 10 فرشتے جو کہہ رہے تھے کام کرتے ہیں سارے، نہ وہ تو نہیں، اور تو یہ 10 عقلیں انہوں نے آگے یعنی اللہ نے ایک ہی عقل شروع میں بنائی تھی، باقی عقلیں ایک دوسرے کو بناتے بناتے 10 ہو گئیں، اور 10 نے پوری کائنات بنا دی بس۔ اور اللہ کو انہوں نے کہا وہ چھوٹی تھا سے بلکہ کنارے تھا سے، چھوٹی تھا مطلب معطلہ، صرف روافض رہتے ہیں، اور خوارج کی بھی رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو حدیث میں ہم کلاب و اہل النار، جو ہنمی کتے ہوں گے جن کے ہاتھوں سے مرنے والا شہید، ان کو مارنے والا شہید۔ اب وہ کون ہے؟ ان کی وہ صفتیں بیان ہیں کہ وہ بظاہر شکل و صورت ان کی کیسی ہوگی، لیکن اندر سے وہ کیسے ہوں گے۔
اللہ معاف فرمائے آج کل وہ ساری جتنی روایتیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے وہ ساری لگا دی ہیں کس کے اوپر؟ وہ مجاہدین پر، طالبان پر، افغانستان پر لگا دی ہیں۔ خطرناک معاملہ ہے، خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑا سا آدمی کو اپنی روش کے اوپر، پالیسیوں کے اوپر بھی نظر ثانی کر لینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہیں غلطی پر تو نہیں ہے۔ صلح مصالحات اور بیٹھ کے بات کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر یہ مادہ نہیں رہا۔ اچھا ہاں، خوارج جو ہیں وہ تو ہیں، وہ ان کی نسل چلتی رہے گی۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، وہ بہت سارے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، مناظرے میں ہار گئے، بہت سارے باز آ گئے، پھر بھی کچھ سو رہتے تھے، ان کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی تھی۔ اور اس میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جب یہ ہوگی تو اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے ایک بازو کی جگہ پر عورت کے پستان کی طرح کوئی جگہ بنی ہوگی۔ تو حضرت علی فرمایا ڈھونڈتے رہے، ملتا ہی نہیں تھا۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، یار یہ وہی جنگ تھی، کوئی اور تھی۔ تو کرتے کرتے ایک نالے میں سے لاش نکلی، تو اس کو دیکھا تو ایسے ہی تھا وہ۔ انہوں نے پھر لقد صدق اللہ رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، لقد صدق رسول، میرے رسول نے سچ فرمایا کہ یہ دیکھیں وہ اس طرح کی لاش وہ چیز نکل آئی۔ بہرحال اس کی نسل رہے گی بعد میں، جو دین کا نام تو لیں گے لیکن دین ان کے اندر ذرا بر بھی نہیں ہوگا، اور ان کو کلمہ تک نہیں آئے گا۔ اس سے مراد آپ یہ لے لیں، یہ جو برین واش قسم کے امریکہ کے یا موساد کے یا یہ را کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو بظاہر تو اوریا اس طرح کا ہوتا ہے لیکن اندر سے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل وہ دوسرے کفار میں اس کھاتے میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو مشرف نے پیچھے اس طرح کی جتنی روایتیں تھیں اس دور میں، القادری صاحب بھی تھے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے لال مسجد والوں پر فٹ کر دی تھی۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ مطلب آپ جو آپ کے مخالف ہو آپ اٹھے اس پر فٹ کر دیں۔ ذرا اللہ کے بندو، یہ علماء سے پوچھو ان سے کہ کیا ہے، کن حالات کے لیے ہے، کن کے بارے میں ہے۔ ایک دم خوارج کہہ دینا دوسرے کو، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ان کو جہنمی کتے کہا گیا ہے، کوئی معمولی یعنی ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ اچھا اسی طرح وبین تشبیہ و تعطیل الذی فی غیرہا، وہ جو اس عقائد اہل سنت سے ہٹ کریں، فی غیرہا کا مطلب عقائد اہل سنت سے ہٹ کریں۔ وعلی طریق، اور یہ مصداق ثالث بیان ہو رہا ہے، تیسرا مصداق جی صراط مستقیم کا۔ طریقین، ایسا راستہ جو ایسا چلنے کا راستہ ہے، طریقی سلوکن، ایسے چلنے کا راستہ ہے، جامع بین المحبتی والعقلی، جو جامع ہے کس کے درمیان میں؟ عقل اور محبت کے درمیان میں، محبت اور عقل کے درمیان میں ہے۔ نہ حد درجے کی محبت کہ اندھا ہو جائے آدمی، گرفتار ہو جائے اس میں، کچھ اور نظر ہی نہ آئے، والعقلی، نہ اتنا عقل پرست ہو جائے کہ ہر ایک کی نفی کرے، نہیں میں جو کہتا ہوں خود سر ہو جائے۔ کلام بڑی سونی کر دیں۔ اچھا، فلا یکون عشقا محضا، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا فلا یکون عشقا محضا مفضیا الی الجذب، لہذا حد درجے کی محبت نہیں ہے کہ آدمی، فلا یکون عشقا محضا کہ عشق محض ہی ہو جائے اور وہ پہنچائے جذب کی کیفیت طرف، یعنی فنائیت کی طرف، کہ آدمی فنا ہو کر رہ جائے۔ ایسی محبت کہ وہ اچھا کرے برا کرے بس یہ ٹھیک ہے جی، یہاں پاگل کمپنیاں سے پاکستان لے آئیے سی، ٹھیک ہے جی، بس وہ ٹھیک ہے جی، اسی دن نعرے مار سکتے مرشد کہتے ہیں جی، مرشد کے پوچھتے ہو آج کل۔ اچھا، ولا عقلا صرفا موصلا الی الالحاد والفلسفہ، اور نہ عقل محض کی طرف لے، صرفا کا معنی بھی محضن، نہ عقل محض کی طرف چلا جائے، موصلا کہ وہ لے جائے گی اس کو الی الالحاد، الحاد کی طرف، والفلسفہ اور فلسفہ کی طرف۔ الحاد سے مراد ہے یہاں پر بے دینی، فلسفہ سے مراد ہے بد دینی، الحاد بے دینی اور فلسفہ بے دینی، بد دینی، ٹھیک ہے؟ بے دینی بالکل دین نہ دونوں ملتے جلتی ہیں، لیکن بے دینی مطلب ہے کہ دین نہیں یار، اور کچھ ہے کہ نہیں، ور دین نہیں۔ بد دینی مطلب ہے دین دی بھی خلاف ہو رہے ہیں، دین دی بھی جڑا کٹی جلتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر الحاد کسے کہتے ہیں؟ تو الحاد کا خلاصہ اگر نکالیں تو بہت آسان سا خلاصہ کہ 3 چیزوں کا انکار الحاد کہلاتا ہے۔ اللہ کا انکار، وحی کا انکار، آخرت کا انکار، یہ 3 چیزوں کا انکار، یہ الحاد کی جو سمجھے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ، وحی، آپ جس ملحد سے بھی بات کریں گے یا اس کا ٹاکرا دیکھیں گے تو یا اللہ کے وجود پر ایک وہ بات کر رہا ہوگا، انکار کر رہا ہوگا، یا وحی کہتے ہیں وحی کوئی نہیں ہے، اب عقل ہے ساری چیزیں، اور یا وہ آخرت کہتے ہیں آخرت نہیں ہے، ادھر ہی مر کھپ کے ختم۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، الحاد انہی میں ہوتا ہے۔
کفر اور الحاد میں کوئی فرق ہے؟ یہ چیزیں کفر والی ہیں۔ دیکھیں ہے نا، کفر میں تو صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، کفر میں تو فرشتے بھی ہیں، کفر میں تو پھر دیگر ایمانیات، باقی بہت ساری چیزیں، تفصیلات ہیں، جزئیات ہیں، آگے اسلام کی جتنی جزئیات ہیں ساری اس میں آتی ہیں، پھر ان کو لیا جاتا ہے۔ لیکن الحاد بنیادی طور پر یہاں سے ان 3 چیزوں میں عام طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ الحاد مریض جب بھی آپ کی بات ہوگی 3 ٹاپک ہوں گے اس کے۔ اچھا، اس کو آپ دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ الحاد لبرل ازم اور سیکولرزم اس کو ملا لیں تو الحاد کی ابتدائی شکل بنتی ہے۔ لبرل ازم، سیکولر، لبرل کا مطلب ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں آزاد ہوں، مجھے اپنا ظاہر جس طرح بنانا ہے، مجھے اپنی مرضی ہے، میں مذہب کا پابند نہیں ہوں، ہاں میرا جیسا میری مرضی۔ اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ میری جو سوچ ہے، میرا جو کیا کہتے ہیں مائنڈ ہے، اور میں نے جو قانون سازی کرنی ہے معاشرے کو، ریاست کو چلانے کے لیے، سسٹم کو، وہ اپنے ذہن سے کرنی ہے، میں مذہب کا پابند نہیں ہوں، سسٹم۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو میں نے کیا کہا، الحاد کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ پھر ان دونوں کو جب آگے نکلتا ہے حد سے تو پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے جب جسم پر میری مرضی چلتی ہے، نظام پر میری مرضی چلتی ہے، تو اللہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی کدھر سے آ گئی؟ معاذ اللہ۔ پھر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ 2 الحاد کے حوالے سے خاص باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ نعوذ باللہ من، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں سے ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ وفیہ، اور اس کے اندر تلمیح، ایک اشارہ دیا جا رہا ہے، کس میں جی؟ یہ جو انہوں نے پیچھے عبارت کہی الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، مصنف نے اس عبارت سے تلمیح کی ہے۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا کسی قول، قصے، آیت، شعر، کسی چیز کی طرف، کسی واقعے کی طرف، ٹھیک ہو گیا، اس کی طرف اشارہ کرنا۔ اور براءت استحلال بھی ہو جاتا ہے، اس کو ایک درجے میں کہا جائے۔ براءت استحلال کس درجے میں ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ بتا دیا الی الصراط المستقیم کہ جس طرح سارے اسلام کا خلاصہ صراط مستقیم ہے، تو میری یہ کتاب بھی اصول فقہ میں انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف فقہ کے اندر چلائے گی، براءت استحلال۔ اچھا، تو یہاں پر تلمیح بھی ہو گئی، اشارہ بھی ہو گیا، کس قول کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی آیت کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم۔ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور صلاۃ درود ہو کس کے اوپر؟ علی من، اس شخص کے اوپر، اختص جو خاص ہے، بالخلق العظیم، خلق عظیم کے ساتھ، اخلاق عظیمہ کے ساتھ جو خاص ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو با ہے بالخلقی، یہ با مختص کے اوپر داخل ہے، خلق عظیم مختص ہے، اور من اختص جو ہے یہ مختص بھی ہے۔ کیا مطلب؟ خلق عظیم پوری کائنات میں کس میں پائے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیگر انبیاء مثلا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اخلاق کی پہلی قسم پائی جاتی ہے۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، کون سی؟ اخلاق کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم ہے خلق حسن، خلق حسن۔ دوسری قسم ہے خلق کریم، اور تیسری قسم ہے خلق عظیم۔ خلق حسن کا مطلب ہے برابر سرابر کام، ترکی بترکی۔ مثلا ایک آدمی نے آپ سے زیادتی کی ہے، آپ اس کو اتنا ہی بدلہ دے دیں۔ اور کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے جب اگلا آدمی بدماش ہو، جب وہ عام لوگوں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، آپ اس کو بدلہ دے سکتے ہیں، تو آپ کو دینا چاہیے تاکہ اس کا ہاتھ رکے، آئندہ سبق سکھانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اسے اتنا بدلہ لیں جتنے اس نے کیا کی ہے، زیادتی۔ یہ بھی قرآن میں بیان ہے، یہ اخلاقی پہلی قسم ہے خلق حسن۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے برائی کا جتنے اس نے برائی کی ہے۔ یا دوسری جگہ ہے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل ما اعتدى علیکم، مثل اس کے جو اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، ظلم زیادتی کی ہے۔ یا تیسری جگہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ اس میں سونے بارے میں۔ اور یہ شہدائے احد، آپ علیہ السلام نے سوچا تھا نا کہ انہوں نے 70 صحابہ کے ناک کان کاٹ دیے، امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے، میرا ہاتھ پہنچا تو میں بھی ان کے ایسے ہی ٹکڑے کروں گا۔ غصے میں آئے تو اللہ نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اچھا، دوسری قسم ہے خلق کریم، معاف کر دینا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ دوسری جگہ فمن صبر وغفر واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ کون سا ہے؟ کریم۔
تیسرا ہے اخلاق عظیمہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معافی نہیں کرنا، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو تسلی دینی ہے، تحفہ دینا ہے، اس کا دل لینا ہے، قریب کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا تو بالکل وہ بھی اس پر ہی ہے. اور یہ بھی اور انک لعلی خلق عظیم، وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ دیا جا رہا ہے، تلمیح بھی ہے اس میں اس کی طرف. فتفسیر الصلاۃ، پس یہاں پر صلاۃ کی جو تفسیر ہے، واضح وہ آپ نے پہلے متعدد مرتبہ پڑھی ہے، واضح ہے. صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہو، کس کی طرف ہو، کیا معنی پڑھ لیے نا. وہ قولہ، اور اسی طرح ان کا قول ہے مصنف کا، جو علی من اختص، جو خاص ہو، کنایۃ، یہ کنایا ہے عن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، تنبیہ کرتے ہوئے کہ بھائی نام اس کا لیا جاتا ہے جو نام لینے کا محتاج ہو. آپ کی ذات ایسی ہے کہ جب بھی تعریف کریں گے کسی مخلوق میں سے سب سے عظیم کی، تو خود بخود تعریفیں کدھر جائیں گی؟ آپ علیہ السلام اعلیٰ اس بات پر کہ ان کونہ، کہ بے شک ان کا ہونا اس کے ساتھ مختص، آپ علیہ السلام کا ہونا مختص کس کے ساتھ؟ خلق عظیم کے ساتھ. مما تقرر فی الاذہان، تمام ذہنوں میں یہ بات پختہ درجے کی بیٹھی ہوئی ہے. حتی لا ينتقل الذہن، یہاں تک کہ نہیں منتقل ہوتا ذہن، من هذا الوصف، اس خلق عظیم کے حوالے سے، الی غیرہ، آپ علیہ السلام کے علاوہ کی طرف، جاتا ہی آپ کی طرف ہے. والخلق، اور خلق جو ہے یہاں پر اب خلق جو آیا ہوا ملکتن، خلق کی تعریف کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوا کئی ملکتن ای کیفیت نفسانیت، کیفیت نفسانیت، ایک نفسانی کیفیت کا ملکہ، ایک استعداد کا، صلاحیت کا نام ہے. یصدر عنہا، جس سے صادر ہوتے ہیں الافعال، افعال سارے کے سارے، بسہولت، بڑے آرام سے، طریقے سے صادر. کیا مطلب؟ اچھے اخلاق والے سے اچھے انداز میں افعال صادر ہوتے ہیں سہولت کے ساتھ. والخلق العظیم، اور اسی طرح خلق عظیم جو ہے لہو، آپ علیہ السلام کے. اب یہاں سے خلق عظیم کی 3 تشریحات کر رہے ہیں. کتنی تشریحات؟ 3. پہلی تشریح اعلیٰ یا نمبر 1 کرتے ہیں، علی ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ هو القرآن، وہ قرآن سارا کا سارا آپ علیہ السلام کے اخلاق ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح اس کو. یعنی ان العامل بالقرآن کان جبلۃ لہ، جبلۃ لہ من غیر تکلف، سارا قرآن آپ علیہ السلام کی فطرت ہے، آپ کے اخلاق ہیں بغیر تکلف کے. وقیل، اور اسی طرح دوسرا قول، قیل هو الجود بالکونین، دونوں جہانوں میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے آپ علیہ السلام کی، سخی ہونا آپ کا، سخاوت. یہاں کیا سخاوت ہے؟ جو آتا تھا تقسیم کر لیتے تھے، یہاں تک کہ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑتے نہیں تھے. فقر و فاقہ ہی فاقہ ہوتا تھا، گھروں میں چلا جاتا لوگوں کے. دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ کبھی اتنا رکھتے ہی پورا سال حولان حول نہیں ہوتا تھا. اور پھر رمضان میں آپ کی سخاوت صحیح بخاری میں آتا ہے، حد سے زیادہ ہو جاتی تھی. اور پھر سخاوت کے علیحدہ سے آپ کے جو اتنے واقعات ہیں وہ الگ ہیں. پھر آخرت کی جو سخاوت ہے کہ سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، ایک ذات ہوگی جو کہے گی، یہ سخاوت ہے. آپ پھر آخرت کی سخاوت، آپ علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں مجھے کہاں ڈھونڈنا؟ حوض کوثر پر. کیوں کہاں ڈھونڈنا؟ میزان پر. یہ اصل یہاں بھی تشریحات ہیں، نہیں کیسے واضح ٹھیک ہے. تو یہ اپنے پتے جو بتائیں، حوض کوثر، میزان وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ سخاوت کتنی ہوگی آپ علیہ السلام کی. اچھا، سخاوت پھر دنیا میں معراج پر جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ التحیات للہ وصلوات، تو یہ بات ہو السلام علیکہ ایھا النبی. نبی سوچنے لگ گئے کہ مجھ پر صرف سلامتی ہو، میری امت پیچھے رہ جائے. کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے سخاوت. اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے تو یہ وہ مراد ہے. وَالتَّوَجُّهُ إِلَىٰ خَالِقِهِمَا، اور توجہ کرنا ان دونوں کے خالق کی طرف. کن دونوں کے؟ دونوں جہان، دارین، کونین. وقیل، تیسرا قول آ گیا ہے. وقیل، بعضوں نے کہا وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ يَقُوبُ بِقَوْلِهِ، وہ آپ علیہ السلام کے اس قول کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. کون سا ہے؟ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جوڑے اس سے جو تجھ سے توڑے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، معاف کر اس کو جو تجھ پر ظلم کرے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اچھا برتاؤ کر اس سے جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے. اور ایک اور جملہ بھی آتا ہوتا ہے آعطِ مَنْ حَرَمَكَ، دے اس کو جو تجھے محروم رکھے. اچھا جی. والأصح، اب چوتھا قول آ گیا. میں نے 3 کہے تھے، چوتھا قول ہے. چوتھا قول آ گیا. والأصح آتن، سارے قول صحیح قول بھی ہے چوتھا.
اخلاق ان الخلق العظیم، خلق عظیم ہوا السلوک، وہ تو چلنا ہے الی ما اس طرف، اس راستے کی طرف یرضی عنہ اللہ تعالی، جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوں؟ راضی ہوں، صرف اللہ ہی راضی نہ ہو، والخلق جمیعا، سارے کے سارے مخلوق بھی کیا ہو؟ اور تو سیاسو ساری مخلوق کو کسا پہ راضی کرے؟ والخلق میں پھر آپ الف لام استغراقی نہ لیں، کون سا لیں؟ آدھے خارجی لیں، جڑے راضی ہو سکتے ہیں جمیعاً وہ سارے دے سارے، جڑے نہیں ہوتے تو پردے اگلا لاؤں، کیونکہ دنیا میں تو ایسا کوئی شخص آیا نہیں ہے کہ جس نے سب کو راضی کیا ہونا. یہ ترجمہ بھی صاحب پڑھے. اچھا چلو جی. وہ ہاذا غریب کہتے ہیں یہ بڑا نایاب قسم کی جدن، بڑے نایاب قسم کی جواب سنگ تو سنگ دسے ہے جی یاد ہے. اچھا وہذا وہو تلمیح، یہ بھی اشارہ ہے، تلمیح بھی گزرا ہوں، الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، الی قول تعالیٰ وانک لعلی خلق عظیم. وہو، اور وہ وَإِن لَّمْ، آگے یہاں سے اشکال کا جواب ہو رہا ہے نا یہاں سے جواب کہ خلق عظیم آپ علیہ السلام سے کیسے خاص ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مطلب یہ آ رہا ہے کہ آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں. یہ تو نہیں آ رہا کہ اخلاق عظیمہ آپ ہی کی صفت ہے. چلے آپ نے تو بات داخل کر کے خاص کر دیا نا، مختص اور مختص منہ، مختص بھی، لیکن آیت میں تو اختصاص سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں جب مقام مدح میں اس طرح کی بات ہو تو یہ اصول ہے کہ وہ اختصاص کو بتاتی ہے. علی ان وہو ان لم یدل، اگرچہ یہ اختصاص پر دلالت تو نہیں نظر آ رہی علی الاختصاصی، لیکن سنو اللہ لما کان فی محل المدح اختص به، لیکن جب ہو جائے مدح کے مقام میں اس طرح کی بات تو وہ خاص ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ مختص بھی کے ساتھ. وعلی آلہ، اور ان کی آل پر بھی یہ درود و سلام ہو، الذی قاموا، کے جو قاموا بنصرت الدین القویم، کہ جنہوں نے دین اسلام یعنی دین مضبوط، قویم کا معنی ہے مستقیم اور معتدل اور مستقیم دین اسلام کی نصرت کے لیے قاموا، کھڑے ہو گئے یعنی کمر بستہ ہو گئے. عطف قولہ تعالیٰ، یہ عطف ہے ان کے قول پر، علی من اختص، اس کے اوپر، والآل، آل یہاں پر اس کی 3 تشریح کی جاتی ہیں، 3. والآل پہلی تشریح اہل بیتہ، آپ علیہ السلام کے گھر والے مراد ہیں، نیچے لکھا ہے الازواج المطہرات، گھر والے اہل خانہ. او عطرتہ، یا آپ علیہ السلام کی عطرت مراد، عطرت سے مراد نیچے لکھا ہے البنات المکرمات، ساری چاروں کی چاروں بیٹیاں، والاولاد الاطہار، اور تینوں کے تینوں بیٹے وغیرہ. او کل، یہاں سے تیسرا قول مراد ہے، او کل مؤمن تقی فہو علی، ہر مومن نیک باز، نیک مومن جو ہے وہ میری آل ہے، ہر مومن. وہو لن انسبھا ہونا، مولا جیون بھی بڑے سڑے دیا سونا ہے، یہ جڑی آخری تشریح ہے مجھ اچھی لگ دی ہے، اسم کی کر دو آل بچو، اسی بھی آل نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. لأن المصنف، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لم یتعرض، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پیچھے منار والے نے بھی یہاں پر لم یتعرض پہ درپے نہیں ہوئے وہ لذکر الاصحاب فی الصلاۃ، کہ وہ صحابہ پر الگ سے درود لاتے، لیکن صحابہ کو جب الگ نہیں لایا، آل ہی لائی ہے، تو آل ہی لا کر صحابہ نہ لا کر اس کا اشارہ دیا کہ میرے نزدیک آل میں صحابہ بھی سارے شامل ہیں. جب صحابہ شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ تابعداری کی وجہ سے شامل ہے، نیک ہونے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب قیامت تک آنے والے نیک اس میں شامل ہیں. کیوں گل پکڑی نہ سنتے ہو. اچھا تو کہتے ہیں فکان الاولا ہوا تعمیم، عام مفہوم لینا اس بات کی علامت ہو گئی کہ وہ تیسرا مفہوم لے رہے ہیں، ہر مومن نیک. والدین، دین کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ وضع الہی سائق لذوی العقول، وہ ایک ضابطہ ہے، الہی ضابطہ ہے، سائقن جو لے کر ہانکنے والا ہے. سائق ڈرائیوروں کو بھی آتے ہیں، وہ گاڑی کہہ دیتا ہے ساری سواریوں کو آگا دوڑ دے، ساری سواریاں پیچھے بیٹھی دنیا نا، تو وہ آگا فرنٹ سیٹ تک انگل دوڑتا ہے. سائقن اس کو لے کر آگے ہانک کر لے کے جانے والا، ڈرائیونگ کرنے والا ہے. لذوی العقول، عقل والوں کے لیے. کس طور پر؟ باختیارہم المحمود، ان کے عقل والوں کو اختیار دیا گیا ہے، ان کے اختیار اور قدرت کے ذریعے سے الی الخیر بالذات، خیر بالذات کی طرف. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دین اسلام ایک ایسا ضابطہ ہے جو عقل والوں کو ان کے ذاتی اختیار کے ساتھ اپنا کر وہ خیر بالذات کی طرف چلتے ہیں. خیر بالذات کیا چیز ہے؟ خیر بالذات سے مراد ہے اللہ کی رضا اور دیدار الہی. اللہ کی رضا، دیدار الہی. دیدار الہی آخرت کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان.
وَهُوَ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَالْأَعْمَالَ، اور یہ جو ہے دین یہ شامل ہے عقائد کو بھی اور اعمال کو بھی شامل ہے. وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، ہر دین کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے سب کون سا دین لے کے آئے؟ دین اسلام. اس لیے تمام دینوں پر یہ سازا. لیکن یہاں جب ہم دین بولیں گے دین اسلام تو اب کون سا مراد ہوگا؟ شریعت محمدیہ والا، اگرچہ دین اسلام سب کا تھا پہلے. اور اسلام کیا چیز ہے؟ وہ دین ہے المخصوص لمحمد، کس کے ساتھ؟ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ، اور شاید اسی وجہ سے غالباً اس صفت کے لانے کے ساتھ یعنی انہوں نے دین کی صفت قویم جو پیچھے لائی ہے نا مصنف نے، قویم الدین القویم، یہ صفت لا کر اشارہ کیا ہے اس طرف کہ یہ دین کس کے ساتھ خاص ہے؟ اب شریعت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے. ملت ابراہیمی دین اسلام اور شریعت محمدی. لأن دین الاسلام، اس وجہ سے کہ دین اسلام والموصوف بالاستقامہ، اب وہ موصوف ہو چکا ہے، اس کی صفت ہے الاستقامت کے ساتھ. استقامت کا مطلب ہمواری. اب ہمواری صرف کس کی شریعت میں پائی جاتی ہے؟ شریعت محمدیہ میں. ہمواری کا مطلب اعتدال، جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، معتدل ہونا. ولیکن لا بد، لیکن ضروری ہے یہ بھی یہاں پر من ان یعلم، یہ کہ نہ اچھا ثم علم، پھر جان لو، ان اصول الفقہ کی اصول فقہ لہو، اس کے لیے ایک حد اضافی، ایک حد اضافی ہے جو پیچھے علیم صاحب نے پڑھ لی ہے. وہ حد لقبی، ایک حد لقبی بھی ہے دوسری. وغایت، ایک اس کی غرض و غایت بھی ہے. وہ موضوع، اور اس کا موضوع بھی ہے. یہ ساری چیزیں اسی پڑھ کے آگے ہم پڑھیں کہ دوبارہ پڑھا. اچھا ولما لم يذكر المصنف، اور جب اس کو ذکر نہیں کیا مصنف نے، اس کو یہاں مصنف نے ذکر نہیں کیا. طویناہ علی غرہ، طویناہ، ہم بھی لپیٹ دیں گے، پلیٹ دیں گے، سمیٹ دیں گے، علی غرہ، انہی کے طریقے پر. جی ہونا کہتے ہیں کر سانسی، انہی کی حالت پر. غر کا معنی ہوتا ہے حالت، اسی حالت پر جس طرح انہوں نے کیا. ولیکن لا بد، اور لیکن ضروری ہے، ہاں ہونا یہاں پر من، یہ بات من آپ کو پتہ ہے، یہ بدہ کا فاعل اس کے اوپر من آتا ہوتا ہے. من ان یعلم، اس کا فاعل ہے. من یہ کہ ان یعلم، یہ کہ جانا جائے، ان علم اصول الفقہ، اصول فقہ کا جو علم ہوتا ہے، علم وہ ایسا علم ہے. دیکھو پھر بھی جلدی تعریف کری چھوڑ سی جو کر ہی رہے ہو، جو بحث فیہ، تو اس بحث کی جاتی ہے اس میں عن اثبات الادلۃ للاحکام، ادلہ کے ثابت کرنے سے، کس کے؟ جی ادلہ کے ساتھ، ادلہ کو احکام کے لیے جو ثابت کیا جاتا ہے اس سے یہ بحث کی جاتی ہے. فموضوع، اس کا موضوع علی المختار، زیادہ پسندیدہ قول. 3 موضوع تھے نا، الاحکام والادلہ، دونوں. زیادہ علی المختاری بہتر بات. والادلۃ والاحکام جميعا، ادلہ اور احکام دونوں ہیں. الاول، اب یہاں سے اشکال ہوا جو میں پیچھے کر کے آ چکا ہوں کہ تعدد موضوع، تعدد علوم اور فن کو بتاتا ہے، تو یہاں تو 2 علم بن جائیں گے. تو جواب دیا علم ایک ہی ہے، صرف اعتبار یہاں پر جو ہے وہ فرق اعتباری ہے. فرق اعتباری کیسے ہے کہ اثبات مصدر نکالا ہم نے، اور اثبات مبنی للفاعل، مثبت کون ہوتے ہیں؟ ادلہ یا احکام ثابت کرنے والے؟ ادلہ. اور مثبت اس میں مفعول ثابت کیے ہوئے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ احکام. تو لہٰذا من حیث الاثبات یعنی مبنی للفاعل مثبت کی حیثیت سے دیکھیں تو ادلہ مراد ہے، اور مثبت مبنی للمفعول دیکھیں تو احکام مراد ہے. تو کہتے ہیں الاول من حیث انہ مثبت اسم فاعل، والثانی من حیث انہ مثبت اسم مفعول. والمصنف ذکر احوال الادلۃ، اور مصنف نے یہاں پر احوال ادلہ جو ہے فی صدر الکتابی، کتاب کے شروع میں ہی ذکر کر دیے. واحوال الآخرۃ فی آخرہ، احکام فی الآخرہ، اور جو احکام کے احوال ہیں وہ کدھر آ رہے ہیں؟ کتاب کے آخر میں، بعد الفراغی، بعد اس کے فارغ ہونے کے بعد. فقال، پس آگے مصنف کہتے ہیں اعلم، یہاں سے تحقیق شروع ہو گئی علم سے، اور یہاں سے وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ.